معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے اولاد کی بندش، کہ جب انسان کی اولاد نہیں ہوتی تو وہ پریشان ہو جاتا ہے اور مختلف طریقے سے وہ علاج کرواتا ہے اور اسے سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کرتے رہیں اور لائک بھی کر دیں کہ پوری امت مسلمہ تک یہ بات قرآن حدیث کی روشنی میں علاج کیسے کیا جاتا ہے جادو، نظر اور جناتی بیماریوں کا اور عام مہلک بیماریوں کا، تاکہ پوری امت مسلمہ کو آگاہی ہو سکے۔ اب چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ اولاد جس وقت انسان کی نہیں ہوتی تو اکثر یہ خیالات ہوتے ہیں کہ کہیں اولاد کی بندش تو نہیں ہو گئی، کہ یعنی اولاد نہیں ہو رہی، کہیں جادو کا مسئلہ تو نہیں ہے، یا کوئی جناتی مسئلہ یا نظر کا مسئلہ نہ ہو، یا اسی طرح کوئی ڈاکٹری علاج جو چلتا ہے تو اس میں انسان کو خیال ہوتا ہے کہ کوئی میرے اندر کوئی ایسی کمزوری تو نہیں جس سے اولاد نہیں ہو رہی۔ تو پھر یہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کوشش کرتا ہے کسی کے پاس جانا، کی ڈاکٹر کے پاس، طبیب کے پاس، اسی طرح پھر حکیم کے پاس، پھر اسی طرح عملیات کی لائن میں وہ لوگ جو اس عملیات کے کام کو کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہے اور پھر وہ علاج کرواتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے، دیکھنا ہے کہ بھی اولاد کا جو قرآن حدیث میں آ رہا ہے اس کے بارے میں کیا ہو رہا ہے، کیا اللہ بتا رہے ہیں۔ تو قرآن پاک کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما، کہ وہ اللہ جس کو چاہتا ہے بچے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بچیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے، یعنی جس کو چاہتا ہے بچیاں دیتا ہے اور لڑکے نہیں دیتا، جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، لڑکے نہیں دیتا، اور جس کو چاہتا ہے وہ نہ لڑکے دیتا ہے اور نہ لڑکیاں دیتا ہے، وہ بھانج ہوتا ہے۔ تو اب اس طرح کا جب معاملہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے ڈاکٹری علاج چلتا ہے، پھر حکیموں کے پاس انسان جاتا ہے، پھر عملیات کی لائن میں کچھ لوگوں کے پاس جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ سب سے پہلے عقیدے میں آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اولاد دینے والا اور لینے والا صرف ایک اللہ کی ذات ہے، جس کو جو چاہتا ہے وہ دیتا ہے، جس کو نہیں چاہتا وہ نہیں دیتا۔ اب ہاں، بیماری کے اسباب ہیں، جس طرح انسان کے بدن میں کوئی بیماری وغیرہ پیدا ہوتی ہے اس کا علاج ڈاکٹری بھی ہے، اسی طرح روحانی علاج میں جو ہے نا قرآن حدیث کی روشنی میں جو علاج چلتا ہے اس کے ساتھ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور علاج ہے جس کو ہم لوگ نہیں سمجھ رہے، اور وہ علاج شرعاً جائز نہیں ہے اور لوگ اس علاج میں پھنس جاتے ہیں۔ کیونکہ ہم نے جتنی بھی بیماریاں چلتی ہیں ان میں ہم نے شرعی علاج جو ہے اس کو دیکھنا ہے کہ ہم نے اس میں کیا کرنا ہے۔ تو اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ جب ڈاکٹروں سے مایوس ہو جاتے ہیں، پھر اسی طرح جو ہے جو حکیم ہوتے ہیں ان سے بھی مایوس ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ انسان جو ہے نا روحانی طور پہ علاج ہوتا ہے اس کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ تو روحانی علاج میں یاد رکھیں کہ دو قسم کے علاج ہیں، ایک وہ علاج ہے کہ جو شرعاً اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے، اس کا علاج جو ہے نا اللہ نے حکم یہ دیا ہے کہ بھی اس طرح علاج نہیں کرنا، اور دوسرا وہ علاج ہے جو قرآن حدیث کی روشنی میں ہے کہ نظر برحق ہے، العین حق، نظر برحق ہے، نظر انسان کو قبر تک پہنچاتی ہے، اونٹ کو ہنڈی تک پہنچاتی ہے، اور اسی طرح جادو برحق ہے، وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ فیتعلمون منہما ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، وہ سیکھتے تھے میاں بیوی کے درمیان توڑ پیدا کرنا، اور جادو نہیں تکلیف دے سکتا مگر اللہ کے حکم سے، یعنی جادو برحق ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو جادو تکلیف دیتا ہے۔ اسی طرح جناتی مرض میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے ساتھ جن وغیرہ چمڑ جاتا ہے جس سے بھی اولاد میں یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں روحانی طور پہ چلتی ہیں، لیکن جیسے ہی انسان بیمار ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ ڈوبتے کو سہارا چاہیے، تو وہ جو انسان ڈوبتا ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بچ جاؤں کسی طرح، تو وہ کسی نہ کسی چیز کا سہارا لیتا ہے۔ تو بات یاد رکھنا چاہیے کہ یہاں پہ بعض سہارے تو ایسے ہیں جس کو اللہ نے شرعاً جائز قرار دیا ہے، اور بعض سہارے ایسے ہیں جس کو شرعاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اب جس طرح انسان اولاد کی امید رکھے مگر شادی نہ کرے تو اولاد نہیں ہو سکتی، کیونکہ شادی اس کے لیے شرط ہے۔ اسی طرح علاج میں جو شرعاً طریقہ علاج ہے اس کو کرنا ضروری ہے، اور جس کو اللہ نے منع فرما دیا اس سے بچنا ضروری ہے، اگرچہ اولاد ہو یا نہ ہو، مسئلہ حل ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ نے منع فرما دیا۔ جیسے جادو کا علاج، جادو سے اللہ نے منع فرما دیا، جادو گندگی ہے اور گندگی کو بہانے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے نہ کہ گندگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ گندگی کو بہانے کے لیے آپ گندگی پھینکیں گے تو وہ گند اور بڑھے گا نہ کہ وہ صفائی ہوگی۔ تو اسی طرح جب انسان روحانی علاج میں پھنستا ہے تو پھر وہ ان لوگوں کے پاس بازو کا چلا جاتا ہے کہ جیسے آپ دیکھیں کہ جو لوگ اس علاج میں دھاگا باندھتے ہیں، تو دھاگا باندھنا شرک ہے، یہ ایک ڈوری ہے، ہاتھ پہ دھاگا باندھ لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھی جب تک دھاگا رہے گا تو پھر اس دھاگے کی وجہ سے کیا ہوگا، اللہ تمہیں اولاد بھی دیں گے یا تمہیں اللہ اس بیماری سے شفا دیں گے۔ تو دھاگا باندھنے کا مقصود ان کا کیا ہوتا ہے کہ بھی دھاگا باندھ لیا، تو دھاگا باندھنا یہ شرک میں داخل ہے۔
اسی طرح بعض اوقات انگوٹھی دے دیتے ہیں کہ یہ انگوٹھی جو ہے نا پہن لو، اور یہ اس کو میں نے دم کیا، اس طرح کہا، تو انگوٹھی پہن کے یہ عقیدہ رکھنا کہ مجھے اس سے فائدہ ہوگا انگوٹھی کی وجہ سے، یہ بھی شرک کے اندر داخل ہے، کیونکہ وہ ادھر تو بتوں سے مانگ رہے تھے، ادھر کوئی دھاگے کے اوپر امید لگائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، اور ادھر انگوٹھی کے اوپر امید لگائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، تو یہ شرک کے زمرے میں داخل ہیں۔ ان علاجوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ انگوٹھی نہ باندھی جائے، دھاگا نہ باندھا جائے۔ اور پھر تیسرا چیز جو ہے نا کہ ایسے عاملوں کے پاس جانا کہ جو یہ دعویٰ کرتے ہوں کہ ہمارے پاس جنات ہیں، اور پھر جو ہم جادو کے ذریعے سے علاج کرتے ہیں، تو جادو کے ذریعے سے علاج شرک میں بھی داخل ہے اور کفر میں بھی داخل ہے، تو جادوگر کے پاس بھی جانا نہیں۔ ہاں، رقیہ شرعیہ کے ساتھ شرعی دم ہوتا ہے، نظر کو توڑنے والا، جادو کو توڑنے والا اور جناتی بیماریوں کو دفع کرنے والا، تو ہاں ایسے عامل کے پاس جو قرآن حدیث کی روشنی میں علاج کرنا جانتا ہو، علماء سے پوچھ لیا جائے کہ ہاں یہ ایسا آدمی ہے جو قرآن حدیث کی روشنی میں علاج کرتا ہے، اور پھر وہ قرآنی آیات پڑھ کے، قرآن حدیث پڑھ کے جب وہ دم کرتا ہے تو اس سے پھر مریض کو خاطر خواہ فائدہ ہوتا ہے اور مریض تندرستی کی طرف آ جاتا ہے۔ تو اس کر کے سب سے پہلے یہ 3-4 چیزیں ہیں کہ ایسے لوگوں کے پاس نہ جایا جائے جو خود شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور پھر ان کا پھر عقیدہ ایسا بن جاتا ہے کہ جس وقت وہ، کیونکہ شیطان کو اللہ نے ایک طاقت دی ہے کہ ایک واقعہ آتا ہے کل میں ایک صحابی کا میرے ذہن سے نکلا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو بیوی تھی صحابی کی، تو وہ ایک عورت کے پاس دم کے لیے جاتی تھی، تو آپ نے آ کے بتایا فرمایا کہ اللہ کے رسول، میری بیوی اس کی آنکھ میں درد ہوتا ہے اور وہ فلاں آدمی کے پاس جاتی ہے، عورت کے پاس جاتی ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، تو آپ نے منع فرمایا کہ جس وقت وہ انسان کا عقیدہ شیطان خراب کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ وقتی طور پہ آرام ہو جاتا ہے، اور جس وقت آرام ہونے کے بعد تھوڑا وقت گزرتا ہے تو پھر وہ تمہارے جو آنکھ ہے تمہاری بیوی کی، اس کے اندر تیلے مارتا ہے زور زور سے، جس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور مقصود شیطان کا یہ ہوتا ہے کہ اس کا عقیدہ خراب ہو جائے۔ تو ان حالات میں سب سے زیادہ مقصود جو ہوتا ہے وہ شیطان کا کام ہوتا ہے کہ وہ عقیدہ خراب کرے۔ تو آپ سے منع فرما دیا کہ یہودی عورت کے پاس نہیں جانا، تو جب منع فرمایا تو کچھ شروع میں تو تھوڑی تکلیف زیادہ ہوئی، لیکن پھر کرتے کرتے جب یہ شیطان سمجھ چکا کہ اب یہ عقیدہ خراب کرنے والی نہیں ہے، تو اس نے انگلیاں مارنا چھوڑ دی، اور اس طرح وہ ٹھیک ہو گئے۔ تو اس کر کے مین مقصود جو ہوتا ہے شیطان کا وہ عقیدہ خراب کرنا ہوتا ہے۔ تو عقیدہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نفع نقصان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں، انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ لیکن پھر اس طرح آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے اولاد جب ہوئی ہے تو 80 سال کی عمر میں اللہ نے بیٹا جو ہے نا اسماعیل علیہ السلام عطا کی، تو لمبی دعا مانگتے رہے، یعنی 80 سال تک دعائیں مانگتے رہے، اللہ اولاد اولاد اولاد۔ اسے زکریا علیہ السلام کی عمر بھی تقریباً 100 سال سے اوپر ہو چکی، بڑھاپے میں آپ دعا مانگ رہے ہیں، زکریا ربی لا تذرنی فرد وانت خیر الوارثین، تو اللہ نے فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجا انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، بڑھاپے میں اولاد دی، فرمایا کہ ہم نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا اور تمہاری بیوی کو تمہارے لیے ہم نے ٹھیک کر دیا۔ تو یہ بھی بڑھاپے میں آپ دعا مانگ رہے ہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں ہیں، ایک بیٹے ہوئے فوت ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا مانگ رہے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ اللہ جس کو چاہیں دیں، جس کو چاہیں نہ دیں۔ اور پھر تیسرا سبب سورۃ نوح کے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سبب بیان کیا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ میں نے کہا کہ قوم تم اپنے رب کے سامنے توبہ کرو، تو اس کے سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کریں گے، کان غفارا، کہ وہ بخشنے والا مہربان ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے تمہارے لیے موسلادھار بارش نازل کرے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہیں مال اور اولاد سے مالا مال کر دے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ تو یعنی یہاں پہ سبب بیان کیا کہ استغفار پڑھنا، اللہ سے معافی مانگنا، اس سے اللہ اولاد اور مال کی نعمتوں عطا فرماتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھ کے یہ بھی دعائیں کرتا رہے، اس کے ساتھ استغفار بھی پڑھتا رہے، اور ساتھ اس کے رقیہ شرعیہ کے ساتھ علاج کروانا، کوئی ایسا عامل ہو جو قرآن حدیث کی روشنی میں علاج کرتا ہو تو اس سے علاج رقیہ کے ساتھ علاج کرنا، کیونکہ نظر برحق ہے تو ہو سکتا ہے نظر کی وجہ سے ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے، جادو کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، تو اس کا علاج جس طرح ڈاکٹری علاج چلتا ہے اسی طرح علاج کروانا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی ہے کہ وہ آدمی جو غیب کی خبریں بتاتا ہے، کاہن، کہ جو یعنی کپڑا لے آؤ، قمیض لے آؤ اور حساب و کتاب کرتے ہیں، اس کو کاہن کہتے ہیں۔ تو کاہن کی بات پہ یقین نہیں کرنا، اس کی علامتیں ہوتی ہیں جو خواب کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ اس انسان کے اوپر کوئی جادو کا مسئلہ ہے یا نظر کا مسئلہ ہے یا جناتی مسائل ہیں، تو وہ علامتوں کے ذریعے سے پھر وہ جو معالج ہوتا ہے پوچھتا ہے تو اس سے علاج ہوتا ہے، اور پھر اسے مسلسل علاج کرنے سے الحمدللہ کسی بھی مرض میں، یہ نہیں ہے کہ صرف نظر جادو جنا، کسی بھی مرض میں پھر وہ روحانی علاج سے انسان کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کر کے یعنی کہ ایسے لوگوں کو دیکھ کے کہ جو قرآن حدیث کی روشنی میں علاج کرنے والے ان سے علاج کروائے، نہ کہ ایسے جاہلوں کے پاس چلا جائے جو پیر بنے ہوئے ہیں اور پتہ انہیں کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ پھر لوگ کیا کرتے ہیں، پھر اسی علاج میں لگتے ہیں اور ان کا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔